اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون سی چیز ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے گی؟ کون سی چیز ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے گی؟ دیکھیں، صرف ایک اس کا آسان بات ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جس چیز پر بھی، وہ اختیار آپ نہ استعمال کریں تو سیدھا آپ کہاں چلی جائیں گے؟ جنت میں۔ جو چیز، جس چیز کا اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال و جان، یہ مال و جان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، اور وہ ایک آیت بھی میں آپ کو اس سلسلے میں پڑھ کے سنا دوں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ تو آج کا موضوع کیا ہے؟ کون سی چیز ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے گی؟ تو جنت میں سیدھا جانے کا صرف ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی کا اختیار واپس اللہ کو لوٹا دیں، اپنی مرضی نہ جئیں، نہ جینے کا اپنی مرضی کرنے کا سوچیں، تو سیدھا جو ہے وہ پھر یہ چیز، آپ کا یہ رویہ جو ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے اور اللہ کو مالک سمجھتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، تو یہ سوچ اور یہ عمل جو ہے آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آسان بات ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں، یہ رویہ اور یہ طریقہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو اس جو میں نے جملہ ادا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں اور اپنے اختیار کو واپس لوٹا دیں اپنے اللہ کے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ کی رضائیں بتاتا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو، ایسا کرو۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، صحابی ان سے نصیحت مانگتا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر وہ کہتا ہے حضور مجھے کچھ اور نصیحت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے کہ حضور مجھے کچھ اور نصیحت کریں، ان سے کہتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ غصے میں انسان جو ہے وہ باولا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ غصہ کرنے والا جو ہے، یہ میں ویسی ایک صفت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے یہ بات نکالی ہے کہ غصہ کرتے ہوئے، آپ جب غصہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ غلام جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، پہلے عرصے میں غلام ہوتے تھے تو وہ تو بچھے بچھے رہتے تھے۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مالک اس کا، آقا اس کا مالک ہے جس نے اس کو خریدا ہے۔ تو ان کی طبیعت میں، غلاموں کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک عاجزانہ پن ہوتا تھا، اور وہ کہتے سرکار جو آپ چاہیں، جو آپ کہیں۔ اور جو بھی غلام، پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جس غلام، ابھی تو دور غلامی نہیں ہے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلام کو اگر آقا قتل بھی کر دے تو اس پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ تو یہ رویہ ہم بھی اگر اختیار کر لیں، مالک اگر ہمیں رولائے یہاں سے، ہمارا آقا ہے وہ، کچھ دے یا نہ دے ہمارا آقا ہے وہ، ہمارا رب ہے، ہمیں دے یا ہم سے چھین لے پھر بھی ہمارا آقا ہے۔ تو یہاں عام طور پہ یہ رویہ، وہ دیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، نہیں دیتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔
اور ایک یعنی گلہ پیدا ہوتا ہے ہمارا۔ بہرحال ہمارا رویہ تو بہت ہی خراب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے گی، تو وہ کیا ہے کہ ہم اپنا اختیار استعمال کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی سے جئیں، اپنی جان و مال کا مالک اللہ کو سمجھے اور اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزاریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات میں سکون رکھا نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خواہش سے زندگی گزارتا ہے تو یہ ہمیشہ بے چینی کا شکار رہے گا، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہے گا، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے دوزخ یعنی ایسا تنگ ہوگا یا ایسا بدحال ہوگا گویا کہ وہ دوزخ کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں، یا یہ میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ پھر اس کی مرضی تو انسان کے جو خواہشات کا ہے وہ تو کنارہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دیکھیں آج کا جو موضوع ہے کہ کون سی چیز ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے گی، میں نے آپ کو کیا کہا کہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ کی رضا کے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم